جیسا کہ ابھی معلوم ہوا کہ شہاب نامی نوجوان جو ہیں یہ کیرلا سے سفر کرتے ہوئے پاکستان پہنچ چکے ہیں، اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے اور کچھ لوگوں نے بتایا کہ پاکستان میں اس نوجوان کا بڑا پرزور طریقے سے استقبال کیا گیا، جیسا کہ یہاں پر لوگ سوچ رہے تھے، قیاس لگا رہے تھے، اس سے بھی کہیں زیادہ بڑھ کر جو ہے وہ پاکستان کی عوام نے اور وہاں کے معزز لوگوں نے استقبال کیا۔ اسی طرح سے یہ نوجوان پاکستان سے سفر طے کرتا ہوا دیگر کئی ممالک میں سفر کرتے ہوئے یہ جو ہے حج بیت اللہ ادا کرنے کے لیے مکہ المکرمہ کی سرزمین پہ پہنچیں گے۔ وہاں سے حج ادا کرنے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ انور پر حاضری دیں گے۔ اور میری تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ جب یہ کیرلا کا دیوانہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت کرنے کے لیے ارادہ کر ہی لیا کہ پیدل سفر کرنا ہے، حج پیدل سفر ادا کر کے کرنا ہے، اور ہندوستان میں سفر کرتے ہوئے یہ پاکستان تک پہنچ چکے ہیں۔ پاکستان میں بھی لوگ ان کا استقبال بڑی پرزور طریقے سے کر رہے ہیں، تو آگے بھی جو لوگ ہماری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہوں ان سے ہماری اپیل ہے کہ جب یہ پاکستان پہنچے ہیں اور آپ نے ان کا استقبال کیا ہے، ہم آپ کا بھی تہہ دل سے جو ہے وہ شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے سفر کو بھی آسان فرمائے، اور سفر کی جو صعوبتیں ہیں اور مشکلیں ہیں اللہ ان سے انہیں نجات عطا فرمائے۔ اور اسی طرح امید ہے کہ آگے یہ جو دوسرے ملکوں میں پہنچیں گے تو وہاں کے لوگ بھی ان کا ساتھ دیں گے، اور امید کرتے ہیں کہ آگے بھی جس ملک میں شہاب نامی نوجوان یہ پہنچیں گے تو وہاں کے لوگ بھی ان کا اسی طرح سے استقبال کریں گے اور ان کا جو ہے بھرپور طریقے سے ساتھ دیں گے، کیونکہ پیدل سفر کرنا بڑا مشکل کام ہے، راستے میں بڑی صعوبتیں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے تاریخ میں پڑھا ہوگا کہ جب امام حسین رضی اللہ عنہ کو کوفے سے خط آنے لگے کہ آپ جو ہے کوفہ تشریف لے آئیں، لہٰذا ہم جو ہے یزید کو نہیں مانتے اور ہم یزید کی بیعت قبول نہیں کریں گے، آپ نواسۂ رسول ہیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے مدینے کے تمام معزز لوگوں کو جمع کیا، مشورہ فرمایا کہ میرے نانا کے صحابہ، آپ مجھے مشورہ دیجئے کہ کوفے کے لوگ جو ہے وہ مجھے کوفہ بلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم یزید کو نہیں مانتے، اے نواسۂ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ تو مدینے کے تمام لوگوں نے یک زبان ہو کر کہا کہ اے امام حسین رضی اللہ عنہ، اے نواسۂ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم جو ہے آپ کو کوفہ نہیں جانے دیں گے، اس لیے کہ ان کوفیوں کی بات کا بھروسہ نہیں ہے، یہ کوفے کے لوگ بڑے دھوکے باز ہیں، اور انہوں نے ہی آپ کے والد حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو بھی شہید کر دیا، لہٰذا آپ جو ہے ان کی باتوں میں نہ آئیں، ان کے جھانسوں میں نہ آئیں، اور آپ مدینہ چھوڑ کر کہیں نہ جائیں۔ تب آپ نے فرمایا کہ اس میں کچھ خطوط ایسے بھی ہیں جن میں یہ لکھا ہوا کہ اے امام عالی مقام، اے نواسۂ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر آج آپ نے ہماری مدد نہیں فرمائی اور آپ ہماری مدد کے لیے کوفہ نہیں آئے اور آپ نے ہمیں یزید کے ظلم و ستم سے، یزید کے ظلم و جبر سے نہیں بچایا، تو ہم میدان قیامت میں آپ کے دامنگیر ہوں گے۔ تب مدینے کے لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ اپنے کسی قاصد کو جو ہے وہ کوفہ بھیج دیں، وہ وہاں پر جا کے وہاں کے حالات کا جائزہ لیں، اس کے بعد جیسے حالات ہیں وہاں سے خط لکھ کر بھیج دیں، اگر حالات سازگار ہوں، حالات اچھے ہوں تب آپ کوفہ جائیں، ورنہ آپ کوفہ ہرگز تشریف نہ لے جائیں۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ شہاب بھائی پاکستان میں پہنچے اور ہندوستان سے انہوں نے سفر کا اپنا آغاز کیا، ہندوستان سے سفر کی شروعات کی، اور انہیں مکہ المکرمہ تک پیدل سفر کرنا ہے، کئی دیشوں سے گزرتے ہوئے یہ مکہ المکرمہ پہنچیں گے، طرح طرح کی مشکلیں، طرح طرح کی پریشانیاں سفر میں ہوتی ہیں۔ اب میں پلٹ کر وہیں پر آتا ہوں، حضرت امام حسین نے حضرت
مسلم بن عقیل کو بلایا اور کہا کہ آپ میری طرف سے کوفہ جائیے اور وہاں کے حالات کا جائزہ لیجئے اور آپ جو ہے کوفے کے لوگوں کو میری طرف سے بیعت کریے۔ مسلم بن عقیل جب گھر سے نکلنے لگے تو آپ کے دو چھوٹے چھوٹے بچے تھے، وہ بھی آپ کی بارگاہ میں منت و سماجت کرنے لگے کہ بابا جان آپ ہمیں ساتھ لے کر چلیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، مسلم بن عقیل منع فرماتے رہے، بچے بار بار اصرار کرتے رہے۔ جب امام حسین رضی اللہ عنہ نے ان بچوں کا بلکنا، رونا اور باپ سے عقیدت و محبت کو دیکھا تو امام حسین نے فرمایا کہ مسلم بن عقیل آپ ان بچوں کو بھی ساتھ میں لے جاؤ۔ اللہ اکبر، جب مسلم بن عقیل سفر میں نکلے ہیں تو سفر بڑا مشکل تھا اس وقت جو تھا، مدینہ منورہ سے کوفے کا جو سفر تھا، راستے میں پہاڑیاں، ریتیلا جنگل۔ اللہ اکبر، کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ جب راستے میں تھے تیز طوفان آئے، اور طوفان اس دور میں ایسے آتے تھے کہ انسان ریت کے اندر دب جاتا تھا، اتنی ریت اڑتی تھی کہ بعض اوقات انسان ریت کے اندر دب کر ڈھیر بن جاتا تھا۔ لیکن اللہ نے مسلم بن عقیل کی مدد فرمائی، آپ جو ہے بھوک برداشت کی، پیاس برداشت کی، سفر کی تمام صعوبتیں اٹھائیں، تپتے ہوئے صحرا سے، تپتے ہوئے ریت سے، تپتے ہوئے پہاڑیوں سے آپ سفر کرتے ہوئے جب کوفہ میں پہنچے، اتنی ساری مشکلوں کا سامنا کرنے کے بعد لوگوں کو پتہ چلا کہ امام حسین کے بھائی مسلم بن عقیل آئے ہیں، تو لوگ جوق در جوق آنے لگے اور آپ سے عقیدت اور محبت کا اظہار کرنے لگے، اور ایک ہی دن میں بہت سارے لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ آپ خوش ہوئے، آپ نے خط لکھا اور ادھر سے خط بھیج دیا کہ جاؤ میرے بھائی امام حسین کو یہ خط بھیج دو۔ اس خط میں لکھا ہوا تھا، بھائی جان یہاں کے حالات سازگار ہیں، لوگ ہم سے عقیدت اور محبت کرنے والے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ تشریف لے آئیں، یہاں پر ہمیں کسی سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اتنے میں آپ نے خط لے کر اپنے قاصد کو بھیجا، قاصد وہاں سے نکلا۔ آپ جو تھے مغرب کی غالباً نماز پڑھانے کے لیے کوفے کی ایک مسجد میں تشریف لے گئے۔ نماز کا وقت، اذان ہوئی، اذان کے بعد آپ نماز پڑھانے کے لیے مصلی امامت پہ کھڑے ہوئے۔ جیسے ہی آپ نے اللہ اکبر کہہ کر نماز کی نیت کی، پیچھے سے ایک یزیدی نے، ایک بدبخت نے، ایک ظالم جابر نے یہ اعلان کر دیا کہ جو حسین کے بھائی مسلم بن عقیل کا ساتھ دے گا تو ہم اس کا سر کاٹ دیں گے، اس کے بچوں کو یتیم کر دیں گے، اس کے ماں باپ اگر ہیں تو ہم ان کے بڑھاپے کا سہارا اس سے چھین لیں گے، لہٰذا کوئی بھی مسلم بن عقیل کا ساتھ نہ دے۔ یہ اعلان ہوا، کوفے کے لوگ جو تھے وہ مسجد سے باہر نکلنے لگے۔ المختصر یہ کہ مسلم بن عقیل جب نماز سے فارغ ہوئے اور آپ نے سلام پھیرا، پلٹ کر واپس دیکھا تو جس وقت آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے تھے، قیام میں تھے اور آپ نے نماز کی نیت کی تھی، تو پوری مسجد نمازیوں سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ جب آپ نے نماز پڑھا دی، نماز سے فارغ ہوئے تو پیچھے صرف ایک بوڑھے شخص بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرات، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی انسان سفر طے کرتا ہے، اور خاص کر پیدل سفر ہو یا جنگلوں کا سفر ہو یا دوسرے ممالک سے ہو کر اسے گزرنا ہو، آپ دیگر طرح کے جو سفر ہیں، اگر آپ پلین سے سفر کرتے ہیں تو بڑی آسانیاں ہیں، بس سے بھی آسانی کے ساتھ سفر طے ہو جاتا ہے، ٹرین سے بھی آسانی کے ساتھ سفر طے ہو جاتا ہے، لیکن جب پیدل چلنا پڑے تو بڑی مشکلیں، بڑی پریشانیاں ہوتی ہیں۔ جب یہ دیوانہ کیرلا سے نکل ہی گیا اور اس نے یہ عزم مصمم کر ہی لیا کہ مجھے کیرلا سے مکہ تک پیدل جا کر حج ادا کرنا ہے، تو اب سب لوگ اس کے لیے دعا بھی کریں کہ اللہ اس بندے کے سفر کو آسان فرمائے اور اس کے سفر کو اور حج کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔